الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ واجب التکریم حاضرین کرام، ہجرت کے واقعات تو مختصراً صدیقی صاحب نے بیان کر دی اور آپ حضرات سیرت کی کتابوں سے پڑھتے رہتے ہیں۔ میں ہجرت کے بارے میں چند باتیں جو میرے اور آپ کے لیے یادداشت کے قابل ہیں وہ عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا طرز عمل ہجرت کے موقع پر اور فتح مکہ کے موقع پر۔ یہ معراج ہے انسانیت کی کہ بندہ مومن کو مشکلات میں اور فتح کے مرحلہ میں کیسے ہونا چاہیے۔ یہ آزمائش کے مرحلے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو مصائب اور مشکلات میں بد دل ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اس وقت بھی ان کا اللہ پر ایمان نہیں قائم رہتا، کچھ فتح کے نشہ میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ مگر اللہ کے رسول علیہ السلام جب مکہ سے نکل رہے تھے اس وقت بھی آپ کا توکل اللہ اور ایمان باللہ دیکھیں کہ غار میں ہیں، صرف ایک ساتھی ساتھ ہے، دشمن دروازے پر آ گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر ذرا سا جھک کر انہوں نے دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ اس وقت بھی اللہ پر آپ کا ایمان اتنا کامل اور اللہ پر بھروسہ اتنا ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین کہ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، فکر نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کچھ ہمارا نہیں بگاڑ سکتے۔ اور بعد میں جب آپ غار سے نکلے ہیں پھر راستے میں سراقہ بن مالک بنو مدلج کا سردار تھا، وہ پہنچ گیا قریب، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اعلان تو ہوا کہ ان دونوں کا سر جو کاٹ کر لائے گا 100 اونٹ انعام ملے گا۔ اب سراقہ تو پہنچ گیا تو آپ نے فرمایا ما ظنک بثنین اللہ ثالثہما، تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس وقت بھی ایمان کی یہ حالت ہے کہ ذرا اس میں تذبذب نہیں آیا، کوئی تزلزل نہیں آیا، پورا یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اس کے بعد سچے ہیں۔ اور جب فتح مکہ ہوئی 10,000 کا لشکر آپ کے ہم رکاب ہے، آپ سوار ہیں، مگر فتح کا کوئی نشہ نہیں، آپ سوار ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور سر مبارک جو ہے نا وہ اس طرح جھکا ہوا، اونٹ کے پالان سے لگا ہوا، کسی فاتح کی طرح کوئی نعرہ بازی نہیں، کوئی تکبر کی باتیں نہیں۔ اس وقت بھی اللہ کے سامنے سر جھکایا ہوا کہ فتح و شکست اللہ کی طرف سے۔ تو ایک تو یہ بات جو ہے نا کہ مکہ سے نکلے ہیں تب مکہ میں داخل ہوئے، ہر حال میں آپ نے یہ مظاہرہ کیا کہ بندہ مومن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ذرا خوشی آئی تو وہ مغرور ہو گیا اور ذرا مصیبت آ گئی تو غمگین ہو گیا، نہیں۔ اسی کو علامہ اقبال کہتے ہیں اے کہ در زندان غم باشی اسیر، جو مشکلات میں پھنسا ہوا اور غم میں گھر گیا ہو، از نبی تعلیم لا تحزن بغیر، تو رسول اللہ سے پھر وہ سبق سیکھ لا تحزن کا کہ غار میں آپ نے کیا کہا تھا، این سبق صدیق را صدیق کر سر خوش پیمانہ تحقیق۔ صرف ایک جملے نے صدیق کو صدیق بنا دیا اور ان کو وہ نشہ توحید کا ہو گیا، پھر کوئی غم اور فکر نہیں رہا۔ تو پہلی بات تو مکہ سے خروج اور مکہ میں دخول جو ہے نا یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ آدمی غموں میں گر جائے یا اس کو فتح نصیب ہو جائے، ہر حال میں اسے اللہ کے سامنے جھکے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے نا شکر کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو یاد رکھنے کی نا ہمارے ذہن میں ہے کہ ہجرت صرف وطن چھوڑنے کا نام ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دین میں 3 قسم کی ہجرتوں کا ذکر ہے۔ ہجرت چھوڑنے کو کہتے ہیں۔ اب سب سے بڑی ہجرت جو ہے نا وہ ہجرت اللہ و رسول ہے، وطن چھوڑنا نہیں، اللہ رسول کی طرف ہجرت ہے، ہر چیز چھوڑ کر اللہ رسول کی طرف چلے جانا، یہ بہت اہم مرحلہ ہے اور اس سے ہم لوگ غافل ہیں۔ پوری کتاب علامہ ابن قیم نے طریق الہجرتین لکھی کہ یہ 2 ہجرتیں جو آیت میں نے سورہ نساء کی پڑھی اس میں دیا کہ جو اپنے گھر سے نکلے ہجرت کر کے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، کسی علاقے میں نہیں جانا، گھر میں رہتے ہوئے آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں اسی دن آپ اللہ رسول کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ 2 ہجرتیں ہیں جو اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر آپ اسلام کا ترجمہ پوچھیں تو 2 ہجرتیں، ہجرت اللہ اور ہجرت رسول۔ ہجرت اللہ کیا کہ اللہ کے سوا ہر معبود کی عبادت سے برات،
صاف اعلان کہ میں کسی کو نہیں پوجوں گا سوائے اللہ کے، عبادت اللہ کی اور اطاعت کسی کی نہیں کروں گا سوائے رسول اللہ علیہ السلام کے۔ یہ ہے وہ ہجرت جو اسلام مانگتا ہے کہ جب تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہو تو لا الہ الا اللہ میں تم نے ہجرت اللہ کی ہے، ہر معبود کو چھوڑ دیا ہے سوائے اللہ کی۔ اور جب کہا محمد رسول اللہ، اب کوئی ہادی یا رہنمائی تمہارے لیے رہا، کوئی تمہارے لیے اتھارٹی نہیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے سے بڑے کی بات ہم رسول اللہ کی بات پر جانچیں گے، مطابق ہوگی تو قبول کریں گے، ورنہ اس کے حوالے کریں گے کہ اللہ آپ کا اجتہاد آپ کو مبارک کرے، مان نہیں سکتے۔ ہم نے ہجرت کر دی ہے، اللہ رسول پوری کتاب ہے طریق الہجرتین کہ 2 ہجرتیں، بہت عمدہ کتاب۔ تو اس اصل میں ایک ہجرت تو ہے جو اسلام لاتے یاد نہیں کرتا، بے شک اسی جگہ بیٹھا رہے، کیا وہ کسی کی پوجا نہیں کرے گا اور کسی کی بات نہیں مانے گا سوائے اللہ کے رسول علیہ السلام کی۔ اور دوسری ہجرت پھر یہ ہے جس کا ذکر ہو رہا کہ اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے وطن میں چلے جانا۔ یہاں بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کی، اس دور میں عزیزان کرام جو فتنہ پیدا ہوا اور جس نے زیادہ دنیا کو تباہ کیا وہ وطنیت کا فتنہ ہے۔ نیشنلزم کی بنیاد وطن پر رکھ دی گئی کہ ایک وطن میں رہنے والے خواہ ان کا مذہب مسلک کوش وہ ایک قوم ہے۔ یہ انتہا درجے کی گمراہی ہے۔ اسلام میں وطن کوئی شے نہیں، نہ نسل، نہ رنگ، نہ زبان۔ یہاں بنیاد جو ہے نا قومیت کی وہ ایمان ہے۔ جو ایمان لاتا ہے وہ آسٹریلیا میں اور دوسرا امریکہ میں وہ ایک قوم ہے، اور ایک گھر میں پیدا ہوا ہے، ایک ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے، ایک مسلم ہے دوسرا کافر، ان کی 2 الگ قومیں ہیں، وہ ایک قوم نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اسی بات کو کہا کہ اپنی جو قوم ہے نا مسلمان، اس کو تو غیر قوموں پر قیاس نہ کر، وہ وطن سے بنتے ہیں، کوئی نسل سے بنے ہوئے ہیں، کوئی زبان کی وجہ سے بنے ہوئے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ اب بلال حبشی سے، صہیب رومی سے وہ حضور کے اپنے بن گئے، جو قریشی تھے اپنے خاندان سے جب بیگانے بن گئے، ان کے ساتھ آپ نے جنگیں لڑی۔ تو یہاں ہجرت جو ہے نا وطن چھوڑنا، اس کو کہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ پر حالات نازک ہو گئے، وہاں رہنا مشکل ہو گیا، تو کہتے ہیں کے در قرآن خدا و رسول، جس کی تعریفیں قرآن نے خود کی تھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کے حفظ جان او موعود بود، جس کی جان کی حفاظت کا وعدہ تھا، وہ اس لیے تو وطن نہیں چھوڑ سکتا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ تھا۔ اللہ کے وعدے کہاں گئے؟ جب اللہ کی طرف سے حفاظت کا وعدہ تھا اور اللہ نے اپنے کلام میں تعریف کی تھی اس کی، بس تیراز مسکن آبا گرے، وہ اپنے باپ دادے کا وطن کیوں چھوڑ گیا؟ پھر سوال کرتے، تو گماں داری کیا زیادہ گرے، تو سمجھتا دشمنوں کی وجہ سے چلے گئے؟ نہیں، ہجرت سے سمجھانا تھا کہ جان میری کو کوئی خطرہ نہیں، میں مکہ میں میرا ہوں، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ نے میری حفاظت کا وعدہ کیا، دین تو مکمل کرنا۔ قصہ گویا حق دے ماں پوشیدان، مانا ہے ہجرت غلط ہے مودان، کہانیاں بیان کرنے والوں نے جھوٹ بول رہا ہے اور ایسی کہانیاں بنا لی ہیں جس سے ہجرت کا معنی چھپ گیا۔ ہجرت سے دراصل اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسلامی قومیت کی بنیاد سمجھائی کہ اگر وطن اور قوم پر بنیاد ہوتی وطن قوم کی تو یہ قریشی میرے اپنے تھے، مکہ میرا وطن تھا، میں یہاں ہی رہتا، اب اپنی برادری چھوڑ کر ایک دوسرے شہر میں چلے جانا، ان کو اپنا بھائی بنا لینا، عقدہ قومیت مسلم کشود از وطن قائمہ ہجرت نمود، ہمارے آقا نے وطن چھوڑ دیا، اور مکہ جیسا وطن جہاں اللہ کا گھر تھا اور قریش جیسی قوم، اس سے آپ نے مسلمانوں کی قومیت کا عقدہ حل کر دیا کہ مسلمان قوم نہ وطن سے بنتی ہے نہ نسل سے بنتی ہے، یہ ایمان سے بنتی ہے۔ مدینہ والوں نے اس ایمان قبول کیا، وعدہ کرے آپ ان کے پاس چلے گئے، اور جیسے صدیقی صاحب فرمایا حضورہ پر کھڑے ہو کر آپ نے کہا کہ مکہ تو ساری زمین سے مجھے پیارا ہے، مگر میں اللہ کے لیے رضا کے لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ اس لیے ہجرت جو ہے وطن کی بھی وہ اس لیے ہے کہ سمجھایا جائے کہ رنگ، نسل، زبان یہ سب چیزیں ہیں۔ اسلام میں جو شے مقدم ہے جس پر مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد ہے وہ صرف ایمان ہے۔ جس علاقے میں ایمان ہوگا وہ ہمارا اپنا علاقہ ہے، اور جس کو یہ فضا راس نہ آئے اس کو ہم یہی کہیں گے اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے، وہ برباد ہو جائے، ہمیں کیا پرواہ، پھر اس وطن کی پوجا ہم کیوں کریں؟ اور یہاں ظالم لوگوں نے ایک حدیث پاک بھی گڑھ لی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حب الوطن من الایمان، کہ وطن سے محبت ایمان ہے، بالکل جھوٹ ہے۔
وطن سے مسلمان کیا محبت کرے گا؟ اگر وہ وطن اسلام کے لیے سازگار نہیں ہوگا، ہمارے لیے بت توڑ دیں گے اس، اور اگر وہاں اسلام ہوگا تو دور دراز ملک بھی ہوگا تو ہمارا اپنا ملک ہے، وہ دارالاسلام ہے، اس کی حیثیت مسجد کی ہے، اس کے لیے جان دینا، اس کی حفاظت کے لیے مرنا عین بات ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اصل میں ہجرت کر کے یہ بات سمجھائی کہ مسلمان کی قومیت کا دار و مدار، یہ قوم کس طرح بنتی ہے؟ وطن سے نہیں، نسل سے نہیں، دین سے بنتی ہے۔ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دین اگر ہاتھوں سے چھوٹا تو جمعیت گئی، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ دین نہیں رہا تو پھر ملت کیا رہے گی؟ پھر یہی ہے نا انتشار کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی بلوچی ہو گیا، کوئی بنگالی بن گیا، کوئی سندھی ہے، کوئی لڑ رہا ہے۔ وہ اصل رشتہ گم کر دیا کہ تم سارے اللہ کے رسول علیہ السلام کے نام لیواؤ، باقی ساری چیزوں کو پامال کرو، پاؤں کے نیچے روندو، یہ سوچو کہ تم دونوں اللہ کے رسول کا نام دے رہے۔ اور یقین جانیں جو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، تن من دھن سب تجھ پر واروں، وار دوں کونین کیا۔ اللہ کے رسول کا نام جو مجھے آپ کو نصیب، یہ چھوٹی دولت ہے۔ تن من دھن سب تجھ پر واروں، وار دوں کونین، دونوں جہان بھی قربان کر دوں پھر بھی چھوڑا۔ اور مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی، تیرے نام پر کروں جاں فدا، نہ یہ جاں فقط دو جہاں فدا، نہیں اس سے بھی میرا جی برا، کروں کیا کروڑوں جہان ہے۔ کروڑوں جہان بھی ہوتے تو اللہ کے رسول کے نام پر قربان کر دیتے۔ یہ سینے میں رہ جائے محبت، باقی سب کچھ جاتا رہے تو کوئی بات نہیں۔ میں ایمان تازہ کرنے کے ایک حوالہ دے دوں، کوئی زیادہ دیندار نہیں تھے وہ لوگ، سر سکندر حیات تھا، صدر حیات کا والد، اور وہاں نواب صادق صاحب تھے ریاست بہاولپور میں۔ انگریزی زمانہ میں ایک مقدمہ شروع ہو گیا کہ ایک بچی کا نکاح ایک آدمی سے ہوا تو وہ آدمی قادیانی ہو گیا۔ اب والد نے کہا کہ میں اپنی بیٹی جو اس کو نہیں رخصت کروں گا، تو مرتد ہو گیا۔ وہ کیس چلتا چلتا نواب صادق صاحب تک پہنچا، پھر اس نے واپس بھیج دیا عدالت کو کہ یہ بڑا اہم معاملہ، ریاست میں کئی لوگ ایسے عقیدے کے ہیں، اس لیے دوبارہ اس پر نہ بحث ہونی چاہیے۔ تو علماء بلا لیے، قادیان سے بھی ان کے علماء آ گئے، دوسرے علماء علیہ سنت بھی تھے اکٹھے، تو بیانات علماء ربانی اور مقدمہ فیصلہ بہاولپور۔ پہلا فیصلہ اسے جسٹس محمد اکبر نے دیا کہ یہ مرتد ہیں، ان کا نکاح نہیں۔ تو جب وہ کیس چلا، اب انگریزوں کا دباؤ تھا، ان کا تو یہ خود کاشتہ پودا تھا نا، مرزا غلام نے خود لکھا کہ میرا خیال رکھو، میں تو تمہارا اپنا خود کاشتہ پودا، اور باقاعدہ تبلیغ رسالت نے خفیہ چٹھی کہ ان لوگوں کے نام اور پتے خفیہ بھیجو۔ اپنی جماعت کو کہا جو آزادی چاہتے ہیں تاکہ میں گورنمنٹ برطانیہ کو اطلاع دیتا رہوں اور یہ ساری معلومات خفیہ رہوں۔ ایک غداروں کا گروہ تھا، دباؤ ڈال رہے تھے کہ مسلم قرار دو۔ تو نواب صادق عباسی بھی چھٹیاں منانے کے لیے گئے ہوئے تھے یورپ، اور سر سکندر حیات بھی گیا ہوا تھا۔ تو سر سکندر نے کہا کہ صادق دیکھ، ہم انگریزوں کے کتوں کو نہلا رہے ہیں، ہمارے پلے کچھ نہیں رہا، نہ غیرت نہ حمیت، ہم غلام ہو چکے ہیں، بالکل سب کچھ ہمارا لٹ گیا، صرف ایک اللہ کے رسول کا نام باقی ہے۔ تیری ریاست میں یہ مقدمہ زیر بحث ہے، خدا کا نام مان، ریاست جاتی رہے تو جانے دینا، حضور کے نام پر بٹا نہ لگنے دینا۔ کتنی بات، اور شاید اسی وجہ سے وہ لوگ بخشے تھے۔ اس نے کہا یار سارا جاتا رہنا کر دینا، آگے ہمارے پاس کیا رہنے دیا ہے کہ رسول اللہ کا نام رہتا، یہ بھی چھیننا چاہتے، سب کچھ قربان کر دینا، حضور کے نام پر داغ نہیں لگنے دینا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول کی محبت در دل مسلم مقام مصطفیٰ، ہماری قومیت کا عقدہ تو حل ہو گیا کہ مدینے والے اپنے بن جائیں گے، بے شک ان کا قبیلہ جدا ہے، وطن جدا ہے، مگر ان کے سینے میں محمد رسول اللہ کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبرو ماذ نام مصطفیٰ۔ تو یہ وطن کی ہجرت یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان کو کسی مٹی سے کوئی پیار نہیں، کسی قوم سے کوئی لگاؤ نہیں، اسے دین پیارا ہے، جہاں یہ دین ہوگا اس کے لیے سرزمین اپنی ہے، اور جہاں یہ نہیں ہوگا اس پر وہ لعنت بھیج کر چھوڑ دے گا کہ اس علاقے میں کیوں میں رہوں۔ اور تیسری ہجرت جس کا میں آخر میں ذکر کروں، وہ ہجرت ہے جس کا علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دنیا کی قومیں جنگیں جو لڑتی ہیں، جنگ اقوام جہاں غارت گری، ان لوگوں کی جنگیں لوٹ مار کے لیے کہ دوسروں کے وسائل پر قبضہ کر لو، ان کے کنویں سنبھال لو، دہشت گردی کرو۔ جنگ اقوام جہاں غارت غریب، جنگ مسلم سنت پیغمبری، مگر مسلمان جو جہاد کرتا ہے وہ پیغمبروں کا طریقہ۔ تو کہتے ہیں پیغمبروں کا طریقہ کیا ہے؟ جنگ مومن چیز ہجرت سوئے دوست،
مومن کی جنگ کیا ہے؟ وہ لوگوں کو مارنے نہیں جاتا، وہ اس دنیا سے ہجرت کر کے اپنے محبوب کے پاس پہنچنا چاہتا ہے، وہ جان دینے کے لیے جاتا ہے۔ اور اسی لیے وہ اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ قرآن میں کہہ دیا جو میری راہ میں مارے جاتے ہیں، جو مجھ سے ملنے کے اتنے شوقین تھے کہ انہوں نے کہا یہ زندگی ہمارے لیے بار بن گئی ہے، بوجھ ہے، چھوڑے اس کو، اللہ کے پاس جائیں۔ ان کو مردہ نہ کہو، خیال تک نہ کرو، ایک جگہ کہا نہ کہو نہ، دوسری جگہ فرمایا لا تحسبنا، دل میں بھی خیال نہ کرنا کہ وہ مر گئے، وہ حقیقت میں زندہ ہو گئے۔ تو اقبال کہتے ہیں مومن کی جنگ کیا؟ جنگ مومن چیز ہجرت سوئے دور۔ مومن کی جنگ کیا ہے؟ وہ اس دنیا سے ہجرت کر کے دوست کی طرف جاتا ہے۔ جنگ مومن چیز ہجرت سوئے دوست، ترک عالم اختیار کوئے دوست، دنیا چھوڑ دینا اور محبوب کی گلی کو پسند کرنا کہ وہاں جائیں جہاں اللہ رب العالمین۔ ایسے ہی لوگ پھر کہتے ہیں نا، میں اور آپ موت کا نام سن کے ڈرتے، وہ کہتے ہیں الموت جسر یوصل الحبیب الی الوی، موت تو وہ پل ہے جو محبوب کو محبوب تک پہنچاتی ہے۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب تک چلا جاتا، اس کا بگڑتا کچھ نہیں، ایک تنگ دنیا چھوڑ کر وہ اسی جہان میں پہنچ جاتا ہے، جنت اس کی منتظر ہے۔ کاسنا دانت جو شہیدی نقطرا، مگر اقبال کہتے ہیں یہ ہجرت جو ہے نا سوئے دوست، دوست کی ہجرت، طرف ہجرت، اس کو سوائے شہید کے کوئی نہیں جانتا۔ کو بخون خود خریدی نقطرا، کیونکہ وہ اپنے خون سے اس نقطہ کو سمجھتا، جان دے کر اسے سمجھ آتی ہے کہ موت سے نقصان تو کوئی نہیں ہوا، اللہ انتظار میں کھڑا ہے، فرشتے کھڑے۔ تو یہ تین ہجرتیں ہیں جو میرے بھائی اور دوستو اللہ نے اپنی کتاب میں اور اس کے نیک بندوں نے بیان کی ہیں۔ ایک ہجرت جو ہے اس کے لیے کوئی وطن نہیں چھوڑنا پڑتا، مگر ذہنی طور پر وہ ہجرت ہے سفر در وطن۔ اولیاء اللہ نے اس کو کہا کہ وطن میں رہتے ہی یہ شخص مسافر ہو گیا۔ جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اب کوئی معبود ایسا نہیں جس کی یہ پوجا کرے، سب کو اس نے چھوڑ دیا، ہجرت چھوڑنا ہی تھا۔ اور رسول کے سوا اب اس کے لیے کوئی اتھارٹی اور رہبر نہیں رہا، اب کسوٹی اللہ کے رسول ہیں، جو بھی بات سامنے آئے گی حضور کی بات پر اس کو جانتا جائے گا۔ یہ ہجرت ہے اللہ اور رسول کی طرف۔ دوسری ہے کہ جن علاقوں میں دین پر عمل نہ ہو ان علاقوں کو چھوڑ دو، اس کی اتنی اہمیت ہے۔ سورہ النساء میں مکہ میں ہیں لوگ، رسول اللہ کے ساتھی ہیں، اصحاب ہیں، نہیں ہجرت کی، تو اللہ کے فرشتوں نے جب جانیں قبض کی تو کہا فی ما کن۔ یہ کیسی بے اہمیتی کی زندگی تھی کہ جس نظریہ کو تم مانتے تھے اس پر تو اس علاقہ میں عمل نہیں ہوتا، تم یہاں کیوں رہ رہے تھے؟ کننا مستضعفین فی الارض، کہنے لگے ہم اس علاقے میں بے بس، ہم کیا کرتے؟ انہوں نے کہا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اللہ کی زمین تنگ پڑ گئی تھی کہ تم نے ہجرت نہیں کی۔ صحابہ ہوتے ہوئے مکے میں رہتے ہوئے فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں بھیج دو۔ تو یہ ہجرت وطن سے بھی کرنا لازم ہو جاتی ہے اگر اس وطن میں دین نہیں۔ اور تیسری ہجرت جو ہے کہ آدمی پھر اس دنیا کو ترک کرے اور اللہ کا دیار اور اللہ کا لقاء ملاقات کو پسند کرے کہ یہ فانی دنیا جو ہے اس کے بجائے میں اللہ کی عدالت میں پیش ہونا چاہتا ہوں۔ یہ چند کرمیں جو میں نے ضرور سمجھی اس موقع پر وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہے۔